بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ سے میرا پیار بھرا سلام۔ جتنے میرے یوٹیوب کے فرینڈ ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں نا، میں سب کے لیے دعائیں کی ہیں۔ کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، سب کے لیے۔ کوئی مقروض ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ کوئی بے اولاد ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد کر دے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا دے دے۔ اور جو آج کل فتنے ہیں گھروں میں، فساد، کینہ، لڑائی جھگڑا، حسد ہے نا، سب سے محفوظ رکھ۔ آج کی کہانی ہے مدینہ منورہ کی، ایک موٹی کالی حبشن کی جو غلام ہے، لونڈی ہے۔ وہ ایک غیر مسلم کی لونڈی ہے، تو اس کی ذمہ داری تھی بچے کو سنبھالتی تھی۔ چھوٹا بچہ تھا، اس کو سنبھالنا، کھانا کھلانا، نہلانا۔ تو ہوتا کیا ہے، ایک دن اس کو نہلانے کے لیے بیٹھی ہے، تو بچے کے نا گلے میں ہار ہے لال رنگ کا، یمنی یاقوت ہے۔ وہ ہار کو اتار کے نا پتھر پر رکھتی ہے، بچے کو نہلا رہی ہے۔ ہار تھا موٹے موتیوں کا۔ تو چیل اوپر سے گھوم رہی ہے، چیل کو لگتا ہے کہ یہ نا گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں۔ چیل اڑتی آتی ہے اور ہار پہ جھپٹا مارتی ہے اور لے کے اڑ جاتی ہے۔ اور وہ موٹی حبشن حیران پریشان چیختی ہے، ہار گیا ہار گیا۔ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو نے ہار چوری کیا، جھوٹ بولتی ہے۔ کہتے نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، چیل ہار لے گئی۔ وہ چیل ہار کا کیا کرنا ہے، تم جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ بڑا کچھ کہتی ہے۔ وہ بھی غیر مسلم تھی، اسے تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تلاشی لی اس کے کپڑوں کی، گھر کی، جس کمرے میں رہ رہی ہے، سب کی تلاشی لی۔ ہار کہیں نہ ملا۔ اب جب ہار نہ ملا تو پنچایت بیٹھ گئی، پریا بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا لے لے کے آؤ اس کو، سب کے سامنے اس کو برہنہ کر دو۔ اس نے ہار کہیں چھپایا، خود سامنے لے کے آئے گی ہار کو۔ وہ بڑی شرمندہ ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ بڑی دعائیں کرتی ہے۔ اس نے کہیں سنا ہوتا ہے اللہ، وہ اس نے نا لات منات سب کی دعائیں تو کر لی تھی، پھر کہتی ہے اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ ابھی وہ نان مسلم ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ آج میری عزت کو بچا لے، میں بڑی مشکل میں ہوں۔ اتنی دیر میں نا سب لوگ کھڑے ہیں، میدان لگا ہوا ہے۔ اوپر سے نا چیل جو ہوتی ہے آتی ہے اور ہار اسی پنڈال میں پھینک کے چلی جاتی ہے۔ سب ہار اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں واقعی یہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد معاف کر دیتے ہیں، چلی جاتی ہے۔ اب اس کا دل اچاڑ ہو جاتا ہے ان لوگوں سے، اس مذہب سے دل اچاڑ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے اللہ کا جو انسان ڈھونڈنا ہے، اللہ کے جاننے والے، اللہ کے ماننے والے چاہیے، ڈھونڈنے ہیں مجھ کو۔ وہ جائے تو جائے کہاں وہاں سے، اس کا نہ آگے کو نہ پیچھے ہے۔ وہ نکرانی تھی وہاں پہ، بڑی کوشش کرتی ہے لیکن نہ کہیں جا نہیں پاتی۔ آخر کہاں جائے اکیلی وہاں پہ وہ جنگلی جانور ہیں، صحرا ہے، بھوک سے مر جائے، کوئی جنگلی جانور پھوٹ دیں، کوئی لوٹ لے۔ تو انتظار کرتی ہے وہ قافلہ آئے تو اس کے ساتھ جاؤں۔ قدرتی طور پہ ایک دن وہ بیٹھی ہوتی ہے، اس کو آواز آتی ہے صحرا میں قافلے کی، اونٹوں کی۔ وہ باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے قافلہ کی دور مٹی اڑ رہی ہے۔ وہ اپنا سامان لیتی ہے، چلی جاتی قافلے والوں کے ساتھ۔ تو قافلے لے جا رہے تھے مدینہ منورہ، ان کے پاس جاتی ہے، مجھ کو بھی جانا ہے، چلو جی۔ اب دیکھتی ہے قافلے والوں کے ساتھ چل جاتی ہے نا، قافلے والوں کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا اور رسول کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قال رسول اللہ، قال اللہ، ایسے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے تو وہی لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے سنا تھا، جو اللہ والے ہیں۔ بڑی خوش ہوتی ہے، شکر ادا کرتی ہے اللہ کا، مجھ کو اللہ والے لوگ ملا دیے۔ ان کے ساتھ نا وہ مدینہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خیمہ لگا دو مدینہ منورہ مسجد کے اندر ہی، جہاں تو عائشہ کا خیمہ تھا نا، اس کے ساتھ خیمہ لگا دیا اس کا۔ حضرت عائشہ سے تعلیم لیتی قرآن کی، دین کی۔ صحابہ کرام اس کی اضافت کرتے، وہ کھانا اپنے گھر سے لے کے آتے۔ وہ بڑی خوش ہوئی کہ کہاں میں ایک نوکرانی خدامہ تھی، کو پوچھتا نہیں تھا، کالی تھی، حبشن تھی، یہاں میرا کھانا آ رہا ہے، اتنے بڑے بڑے گھروں سے آ رہا ہے کھانا۔ ابھی یہی بات ختم نہیں ہوتی، وہ سارا واقعہ جو تھا نا یہ سنا رہی ہے حضرت عائشہ کو، جو مومنوں کی ماں ہے نا۔ ایک دن رو رہی تھی بڑی بری طرح اور اپنے آپ پر رشک کر رہی تھی کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس حبشی عورت کو اسلام میں بڑا مقام حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عورت کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا ہے وہ یہی عورت ہے۔ اب اس عورت کو رکھ لیا مسجد نبی میں صفائی وغیرہ کرتی، جھاڑ پوچھ کرتی وہاں پہ۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کالی غلام حبشی عورت نظر نہ آئی، تو آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ وہ جو کالی حبشی عورت ہے وہ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، وہ رات کو تو انتقال ہو گیا اس کا،
فوت ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا اور رات کو ہی تدفین کر دی اس کی۔ اب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس حبشی عورت کو ہلکے میں لیا ہے، وہ اللہ کے ہاں کتنی مقبول ہے، اور آپ نے کہا کہ مجھ کو اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے اس کا جنازہ، غائبانہ جنازہ دوبارہ سے ادا کیا۔ اسلام میں 2 لوگوں کا غائبانہ جنازہ ادا کیا گیا، ایک تو نجاشی تھا اور دوسری یہ حبشی عورت۔ آپ کو یہ ویڈیو کس طرح کی لگی ہے ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم نے آپ کے لیے لازمی دعا کرنی ہے، اور جب بھی ہم کبھی مکہ گئے، مدینہ گئے تو آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ باقی آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے اس کے بارے میں لازمی بتانا، ہمارا چکر لگتے رہتا ہے، آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔ اپنے جتنے بھی دوست احباب سبسکرائبر ہیں نا یوٹیوب کے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، سب کی جو ہے نا پریشانیاں، دکھ تکلیف، کوئی بیماری ہے، سب کی بیماری دور فرمائے، کوئی مقروض ہے تو قرض اتار دے اللہ تعالیٰ۔ خدا رسول پہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔